بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد یونس، اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تشریح۔ کل ہم نے اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 سے 218 تک پڑھا۔ اس کے ماتحت اس کے جو مضامین تھے، ان کا شان نزول اور اس کے اندر جو اہم مسائل تھے ان کے بارے میں بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ آج یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، لہٰذا پہلے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس پہ جو اس کے ماتحت جو مضامین ہے یا اس کا جو خلاصہ یا لب لباب ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فوائد بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ کہہ دیجئے کہ ان کی بھلائی چاہنا نیک کام ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو یا ان کو تم اپنے ساتھ ملا لو تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا ہے۔ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یقینا اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرواؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ اولئک یدعون الی النار، یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، بیسکلی اس کے اندر اہل عرب کے اندر ایک عادت تھی جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی، شراب نوشی کی اور جوئے کی۔ شراب نوشی اور جوئے کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا، کیسا ہے، اس میں فوائد ہیں، یہ غلط ہے، یہ درست ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کا ایک طریقہ کار ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر روکنا ہو یا کسی بھی عادت کو ختم کرنا ہو تو اس کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ختم کیا جاتا ہے، جس کو ہم تدریجاً اصطلاح کے اندر کہتے ہیں، آہستہ آہستہ۔ کیونکہ اگر آپ ایک دم ہی سے کہہ دیتے کہ یہ تو درست نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو ممکن تھا کہ بہت سارے لوگ جو اہل ایمان تھے وہ اسلام سے پھر جاتے، کیونکہ ظاہر ہے شروع میں بہت سارے مسلمان بھی شراب نوشی کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ شراب نوشی کی جو حرمت کا حکم ہے وہ ایک دم سے نازل نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ اس کے لیے ایک ماحول تیار کیا گیا ہے، اور مختلف کبھی یہ کہا گیا کہ
شراب پی کر مسجد کے قریب نماز کی قریب نہ آیا کرو، ٹھیک ہے. کبھی کہا گیا کہ اس میں کچھ فوائد بھی ہیں، یعنی مختلف احکامات اس کے حوالے سے. جب پتہ چل گیا کہ مکمل طور پر ایک ماحول بن چکا ہے اور اکثر لوگ شراب کو چھوڑ چکے ہیں، پھر آخر میں فائنلی شراب کی حرمت کا حکم آیا. تو بیسکلی بنیادی طور پر شراب اور جوا بھی ظاہر ہے کہ آج بھی ہمارے ہاں ہے، اس وقت بھی لوگ جوا کرتے تھے. تو جوا میں اندر چونکہ مال کے ضائع ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور آپ بغیر محنت کے مال بھی کما رہے ہوتے ہیں، دوسرے کے نقصانات کے خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے. اس لیے شراب اور جوا یہ دونوں چیزیں چونکہ لازم ملزوم تھی، اس لیے ان کو بیان کیا گیا کہ ان کے اندر جو فوائد آپ کو بظاہر نظر آ رہے ہیں یہ وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اور اگلی آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ کہ کیا خرچ کریں. سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں. تو کہا گیا کہ اگر آپ نے خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کا بھی اسلام نے اصول بتایا کہ بعض صحابہ نے ایسا کیا کہ انہوں نے اپنے گھر کا سب کچھ خرچ کر ڈالا. تو شریعت نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور فرمایا کہ اتنا خرچ نہ کرو کہ خود انسان محتاج ہو جائے، بلکہ اتنا خرچ کریں. سب سے بہتر تو یہ کہ آپ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، کیونکہ آپ کے خرچے کے سب سے زیادہ مستحق انسان کی اولاد، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی، یعنی اہل و عیال جن کی کفالت کے ذمہ اس کے ذمہ لازم ہے، ان کی دیکھ بھال کریں. سب سے بہترین صدقہ تو یہی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اضافی بھی آپ کے پاس مال ہے اور آپ کے پاس ایکسٹرا مال ہے، تب آپ جا کر دوسروں پر خرچ کریں. لیکن ایسا نہیں کہ آپ سب کچھ خرچ کر دیں، کیونکہ جب آپ سب کچھ خرچ کر دیں گے آپ تو خود محتاج ہو جائیں گے. تو شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ خود محتاج ہوں یا آپ زکوٰۃ کے خود مستحق ہو جائیں، بلکہ اعتدال کا جو رستہ شریعت نے جو دیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، آپ اس کو اختیار کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں اور بچا کر بھی رکھیں. یعنی نہ کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ خرچہ بھی نہیں ہونا چاہیے. شریعت نے گویا کہ دین کے معاملے میں بھی اعتدال کا حکم دیا ہے. اور اس سے اگلی آیات کے اندر چونکہ یتیم کا معاملہ جو ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، یتیم کا معاملہ بڑی حساس نوعیت کا ہوتا ہے. تو اس لیے اکثر لوگ ہمارے ہاں بھی معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنے کی، اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ آیات آئی تو اکثر صحابہ کرام ڈر گئے کہ یتیم کے مال کو کس طرح انہوں نے اس کو علیحدہ کر دیا. تو بالکل تو ظاہری بات ہے کہ یتیم بچہ ہو، اس کی کوئی کفالت کرنے والا نہ، اس کو علیحدہ کر دیا جائے تو اس کے لیے تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا گیا کہ وَإِنْ خَالِتُهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ کہ جو یتیم ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں. تم اگر بہتری چاہتے ہو، ان کے پاس جو مال ہے ان کے مال کو تم استعمال کرو، ٹھیک ہے. اس سے جو نفع آ رہا ہے اس کا نفع اس کو بھی دو، تاکہ اس کو بھی اس کا نفع ملے. کہ ہڑپ نہیں کرنا، اس کو علیحدہ سے بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ اس طرح سے ظاہر ہے وہ بچہ بالکل تباہ ہو جائے گا، اس کی لائف تباہ ہو جائے گی. بلکہ جو یتیم ہے اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی شفقت کرو، اور اگر اس کے پاس کچھ مال ہے اس مال کو اس طریقے سے استعمال کرو کہ وہ ضائع نہ ہو، بلکہ بہتر سے بہتر اس کی زندگی میں مطلب یہ اس وقت دینا تو اس وقت اس کو لوٹا سکتے ہیں، اور اگر جوان ہو کر اس کو دینا ہے تو بہتر یہ کہ اس کو جب وہ اس قابل ہو جائے کہ اپنا کاروبار کر سکے تو اس کو پیسے اس کو واپس لوٹا دیے جائیں. اور لیکن اس کے پیسے کو مفید کاموں میں استعمال کیا جائے تاکہ اس کا پیسہ ضائع نہ ہو. اور آخر میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ، یہاں ایک اصول دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو شادی کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ آپ کے لیے مومن عورتیں ہیں. اور اسی طرح مومن مردوں کو کہا جا رہا ہے، مومن مردوں کے لیے بھی حکم ہے اور اس طرح مومن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ ان کے لیے مومن مرد اور اس طرح جو عورتیں ہیں ان کے لیے مرد ہیں، اور جو مرد ہیں ان کے لیے مومن عورتیں ہیں. بہتر ہے کہ ان سے شادی کریں. اس کے مقابلے میں جہاں تک مشرکین کی بات ہے تو مشرکین سے شادی کرنے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں تو اگر آپ کو کوئی لونڈی ہے یا اس طرح عورت ہے تو اگر وہ غلام سے شادی کر لے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بجائے کہ آپ اس سے مشرکہ سے شادی کریں، کیونکہ اس بات کا کبھی امکان ہے کہ جو مشرک ہے وہ آپ کو کبھی بھی دین سے بہکا سکتا ہے. اسی وجہ سے اہل اسلام سے بھی شادی کی اجازت تو ہے لیکن اس کو بہتر نہیں سمجھا گیا، کیونکہ اس طرح سے جو ماں ہوتی ہے خصوص طور پر بچے، ظاہری بات ہے کہ ان کی تربیت کرتی ہے، تو اس بات کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ ان کو ایمان سے خارج کر دے. اس لیے فرمایا گیا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں. لیکن ایمان کی شرط کو لازمی قرار دیا گیا ہے. اور تو لہٰذا لیکن ہمارے ہاں چونکہ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ مطلب یہ کہ ہندوؤں کے ساتھ ایک دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شادی کر رہے ہیں، ظاہر مشرک ہیں. اہل کتاب کے ساتھ شادی کا معاملہ اور ہے اور مشرکین کے ساتھ شادی کا معاملہ اور ہے. اہل کتاب کے ساتھ گو کہ شریعت میں اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پھر بھی مسلمان اور یہ مومن عورتوں کو ان پر ترجیح دی جائے، کیونکہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے.
لہٰذا اس میں اس بات کا قوی امکان ہوتا ہے کہ اگر آپ اہل کتاب سے یا مشرکوں سے کریں گے تو آپ کے بچوں کے اور کے ایمان سے ضائع ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. تو گویا اس طرح آج کی آیات کے اندر ہم نے 3-4 اہم جو مسائل تھے، شراب کی حرمت، جوئے کی حرمت، اور اسی طرح سے صدقے کا اصول بیان کیا گیا، یتیم کی مال کی حفاظت کی بات کی گئی، اور شادی کی بات کی گئی کہ مشرکین کے مقابلے میں آپ مومن مرد یا مومن عورت کو آپ کیا دیں، ترجیح دیں. اسی میں کیا ہے فائدہ ہے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ حقیقی معنوں میں مطلب یہ کہ جنت میں جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے سیدھا فرما دیا کہ ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، ان میں کسی کے لیے کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے. آج کا یہی سبق ہے. سورہ بقرہ کی ہم نے آیات پڑھی ہیں، آیت نمبر 218 سے لے کر 221 تک، اور اس کے ذیل میں جو مضامین تھے ہم نے وہ بھی پڑھے. تو اس کے ذیل میں آپ کی کتاب کے اندر خمر، شراب کی حرمت اور اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا. آپ کی سبجیکٹ آپ کی کتاب میں سورہ بقرہ کے جو مضامین ہیں ان میں شراب اور جوئے کی حرمت پر تفصیل کے ساتھ پورا مضمون ہے. آپ وہاں سے مضمون دیکھ لیجیے گا کہ شراب کی حرمت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کے احکامات کیسے نازل ہوئے، اور اس طرح جوئے کی مذمت کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور اسی طرح مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی وجوہات کیا ہیں، اور یتیم کا مال اور اس کی حفاظت اور اس کی ذمہ داری کن اصولوں کے تحت کی جائے گی. یہ پورے کے پورے مضامین آپ کی کتاب میں موجود ہیں. اگر ان میں سے آپ کو کوئی چیز سمجھنا ہے تو آپ بلا جھجک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.